اچھا، تو کیا آپ ایک ایسی تبدیلی کے لیے تیار ہیں جو صرف باہر سے نہیں بلکہ اندر سے بھی ہو؟ مطلب جسمانی، ذہنی اور جذباتی طور پر ایک مکمل ٹرانسفارمیشن؟ چلیں آج ایک ایسی گائیڈ پر بات کرتے ہیں جو ہمیں اپنا بہترین ورژن بننے کا راستہ دکھاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر سکرول کرتے ہوئے اکثر ایسا ہوتا ہے نا، جب ہم بظاہر بالکل پرفیکٹ چہرے اور جسم دیکھتے ہیں تو دماغ میں ایک سوال آتا ہے، سب اتنے خوبصورت کیسے ہیں اور میں ایسی کیوں نہیں دکھتی؟ اور بس یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسیکیورٹی ہمارے دل میں آہستہ آہستہ جگہ بنانا شروع کر دیتی ہے۔ اور اسی احساس کے ساتھ ایک اندرونی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو ہی کرٹیسائز کرنے لگتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہم جس انسان پر سب سے زیادہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں اسی کو ہماری محبت اور دیکھ بھال کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس تبدیلی کے سفر کا روڈ میپ کچھ اس طرح ہے۔ ہم شروعات کریں گے خود کو قبول کرنے سے، پھر اسکن کیئر اور ہیئر کیئر کی بات کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ اندرونی چمک کیسے لائی جائے، اپنا سٹائل کیسے بنایا جائے اور صفائی کا خیال کیسے رکھا جائے، اور آخر میں سب سے اہم چیز یعنی خود اعتمادی پر بات ختم کریں گے۔ تو ہمارا سب سے پہلا اور سب سے ضروری قدم ہے خود کو قبول کرنا، کیونکہ یہ ایک سادہ سی حقیقت ہے کہ آپ اس چیز کی دیکھ بھال کر ہی نہیں سکتے جسے آپ پسند نہیں کرتے۔ کسی بھی حقیقی تبدیلی کی بنیاد خود سے محبت اور قبولیت پر ہی رکھی جا سکتی ہے۔ اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ گلو آپ کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ کسی اور کی طرح بننا ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد اپنی دیکھ بھال کر کے خود کا بہترین ورژن بننا ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہماری ذہنی بنیاد مضبوط ہو گئی ہے تو اب بات کرتے ہیں بیرونی دیکھ بھال کی۔ اور یہاں ہمارا اصول بہت سادہ ہے، کم سے کم چیزیں، زیادہ سے زیادہ اثر۔ دیکھیے، آپ کو کوئی درجنوں پروڈکٹس کی ضرورت نہیں ہے، صرف 3 سادہ سے قدم۔ پہلا، اپنی سکن ٹائپ کے مطابق ایک اچھا فیس واش۔ دوسرا، ایک موئسچرائزر جو ہر قسم کی جلد کے لیے ضروری ہے۔ اور تیسرا، خاص طور پر دن میں باہر نکلتے وقت SPF 30 والی سن اسکرین۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ اچھا، یہاں ایک بہت عام غلط فہمی کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ان کی جلد آئلی ہے تو انہیں موئسچرائزر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حقیقت بالکل الٹ ہے۔ جب آپ کی جلد خشک ہوتی ہے تو وہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اور زیادہ تیل پیدا کرتی ہے، جس سے مسئلے کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتے ہیں۔ اب ذرا بالوں کی بات کر لیں۔ یہاں ایک چھوٹا سا ٹپ یہ ہے کہ کوئی بھی شیمپو استعمال نہ کریں۔ کوشش کریں کہ ایسا شیمپو لیں جو سلفیٹ اور پیرابین جیسے کیمیکلز سے پاک ہو۔ یہ کیمیکلز بالوں کا قدرتی تیل چھین لیتے ہیں، جس سے بال خشک اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اچھی سکن اور بالوں کی دیکھ بھال تو ہو گئی، لیکن جو اصل چمک ہوتی ہے نا، وہ تو اندر سے آتی ہے۔ تو اب ان چیزوں پر بات کرتے ہیں جو اندر سے ہماری شخصیت پر اثر ڈالتی ہیں، یعنی ہماری خوراک اور ہماری نیند۔ ایک کہاوت ہے کہ آپ وہی ہیں جو آپ کھاتے ہیں، اور یہ بات ہماری جلد کے لیے تو 100% سچ ہے۔ جنک فوڈ میں غذائیت کی کمی ہوتی ہے اور اس کا اثر سیدھا ہماری جلد پر نظر آتا ہے۔ اس کا حل بہت آسان ہے، اپنی پلیٹ کو سبزیوں، پھلوں اور ڈرائی فروٹ سے بھر لیں۔ اور دوسری سب سے اہم چیز، نیند۔ یہ خوبصورتی اور صحت کا وہ راز ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ روزانہ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند بہترین ہے۔ لیکن نیند اتنی ضروری ہے کیوں؟ دیکھیں، جب ہم کم سوتے ہیں تو ہمارے جسم میں سٹریس ہارمون یعنی کورٹیسول بڑھ جاتا ہے۔ وہی جب ہم گہری نیند سوتے ہیں تو ہمارا جسم خود کو ریپیئر کرتا ہے، جلد کے نئے سیلز بنتے ہیں، اور اسی لیے تو ہم صبح اٹھ کر فریش محسوس کرتے ہیں۔ تو جب آپ اندر سے اچھا محسوس کر رہے ہوں تو اسے باہر بھی تو نظر آنا چاہیے نا۔ اور یہیں پر بات آتی ہے آپ کے ذاتی سٹائل کی۔ اس کا مطلب ہر نئے فیشن کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا انداز اپنانا ہے جو آپ کی شخصیت کو ظاہر کرے۔ اپنا سٹائل بنانے کے لیے کچھ بنیادی اصول ہیں۔ سب سے پہلے تو ایسے کپڑے پہنیں جن میں آپ آرام دہ محسوس کریں، کیونکہ کمفرٹ سے ہی کانفیڈنس آتا ہے۔ دوسرا، اپنی باڈی ٹائپ کو سمجھنے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ پر کیا اچھا لگتا ہے۔ اور آخر میں یاد رکھیں کہ کبھی کبھی لیس از مور، چاہے وہ ایکسیسریز ہوں یا ایک اچھا سا ہیئر کٹ۔ یہی اصول میک اپ پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ کم میک اپ اکثر زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ کوشش کریں کہ ایسی پروڈکٹس استعمال کریں جو آپ کی جلد کے لیے اچھی ہوں
اور سب سے بڑا اصول، چاہے کچھ بھی ہو جائے سونے سے پہلے میک اپ ضرور اتاریں تاکہ آپ کی جلد رات بھر سانس لے سکے۔ سٹائل اور میک اپ کے بعد اب ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آتے ہیں جنہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن یہی چیزیں ایک بہت بڑا فرق پیدا کرتی ہیں۔ یہ 3 چھوٹی عادتیں بہت بڑا فرق ڈالتی ہیں۔ صاف ستھرے ناخن اور اچھی اورل ہائیجین آپ کی صفائی کا پہلا تاثر دیتی ہیں، اور ایک ہلکی سی خوشبو آپ کے اعتماد کو بڑھا سکتی ہے اور آپ کی پہچان بن سکتی ہے۔ اور پوری باڈی کی دیکھ بھال کے لیے اس سادہ سے معمول کو اپنائیں۔ اندر سے فریش رہنے کے لیے دن بھر پانی پئیں، ہفتے میں ایک بار تیل سے مساج کر کے جلد کو نرم کریں، اور روزانہ تھوڑی سی ورزش کریں تاکہ جسم ایکٹیو رہے اور زہریلے مادے پسینے کے ذریعے باہر نکل جائیں۔ تو ہم نے سکن، بال، خوراک اور سٹائل سب پر بات کر لی ہے، لیکن ان سب چیزوں کو آپس میں جوڑنے والی صرف ایک ہی کڑی ہے، اور وہ ہے خود اعتمادی۔ اس کے بغیر باقی سب کچھ ادھورا ہے۔ خود اعتمادی بڑھانے کا ایک بہت ہی سادہ لیکن طاقتور طریقہ ہے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے آئینے میں دیکھیں اور خود کی سچے دل سے تعریف کریں۔ ہو سکتا ہے شروع میں تھوڑا عجیب لگے، لیکن جب آپ خود کو مثبت باتیں کہتے ہیں تو آپ کا دماغ آہستہ آہستہ ان پر یقین کرنے لگتا ہے۔ لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہماری خوشی دوسروں کی رائے پر منحصر ہو جائے۔ کوئی تعریف کر دے تو ہم خوش، اور کوئی تنقید کر دے تو ہمارا دل بجھ جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم نے اپنی خوشی کا ریموٹ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں دے دیا ہو۔ یہ بات اس خیال کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ جب آپ اپنی خوشی کا کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو آپ اپنی طاقت کھو دیتے ہیں۔ پھر آپ کی خوشی آپ کی نہیں رہتی بلکہ ان کی مرضی کی محتاج ہو جاتی ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال کہ آپ کی خوشی کا ریموٹ کنٹرول کس کے پاس ہے؟ کیا وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے یا کسی اور کے؟